جو آپ کی جو تحفظ آئین پاکستان کانفرنس ہوئی ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی مزاحمت کرنی پڑے گی، مزاحمت کے علاوہ کوئی آپ کے پاس چارہ نہیں ہے، کوئی معاملات نہیں ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. آئی تھنک دس واز نیڈیڈ. یہی ایک نیسیسٹی تھی جس کی ضرورت تھی کہ بھائی پاکستان کے اندر جتنے بھی اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں جو ریزسٹ کر رہے ہیں، جو اسٹیٹس کو ریزسٹ کر رہے ہیں، جو پولیٹیکل اسٹیٹس کو ریزسٹ کر رہے ہیں، جو سیکیورٹی اسٹیٹس کو ریزسٹ کر رہے ہیں، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی اسٹیٹس کو ریزسٹ کر رہے ہیں، جو کہ رائٹس کی بات کر رہے ہیں، بلوچ رائٹس کی بات کر رہے ہیں، پختون رائٹس کی بات کرتے ہیں، جو باقی پولیٹیکل اینڈ اکنامک رائٹس کی بات کرتے ہیں. ثاقب شیرانی صاحب وہاں آئے تھے، انہوں نے آ کے اکانومی کے اوپر بڑی تفصیل سے بات کی. سو اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ یو آر فائٹنگ اگینسٹ اے مونولیتھ، یو آر فائٹنگ اگینسٹ a group of people who have convergent interests، جن کے انٹرسٹ سیم ہے، انہوں نے ان کو بائنڈ کیا ہوا ہے. اور اسی طرح لیکن آپ ان کے خلاف اگر لڑتے ہیں تو، اور آپ ان کے خلاف اگر وداؤٹ کلوزنگ یور رینکس اگر لڑیں گے، انڈیپینڈنٹ اور ڈسپرسڈ ایفرٹس کریں گے، اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہے. آپ کو ایک کنسالیڈیٹڈ موومنٹ چلانی ہے، آپ کو ایک منظم تحریک چلانی ہے جس کے اندر آپ نے اپنی تمام جو انرجیز ہیں ان کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا ہے، اور آپ نے مل کے چلنا ہے. فار ایگزامپل اب آپ دیکھیں، پہلے جو آپ کی ایمان مزاری صاحبہ ہیں یا آپ کے جو باقی جو پولیٹیکل گروپس ہیں، محسن داوڑ صاحب وہاں پہ آئے، تو محسن داوڑ کا شامل ہونا یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈسپیرٹ فیکٹرز تھے، جو کہ پہلے انٹائی عمران تھے، جو کہ انٹائی عمرانین فلسفی تھے، اب ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی اب ٹائم وہ ہے کہ بھائی اس کے اندر ہمیں مل جل کے اپنے جو تمام جو ہماری جد و جہد ہے، جو ہماری اسٹرگل ہے ٹو اسٹیبلش دا سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ان دا کنٹری وچ از بینگ وائلیٹڈ ایوری ادر ڈے، which is being tarnished every other day, which is being reduced to ad hoc rule by the stronger institutions, by the vested interests in the form of the current political government. So جو اسٹریٹ موومنٹ ہے، اٹ از ویری اسینشیل ٹو کیپ دا پریشر اپ. سوشل میڈیا کی وجہ سے آلریڈی ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے. سوشل میڈیا کے اوپر جو موومنٹ ہے، سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ بات کرتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر انٹرویوز کرتے ہیں، اپنے اوپینین دیتے ہیں، اور جو انٹائی اسٹیٹ انٹائی اسٹیبلشمنٹ انٹائی کرنٹ پولیٹیکل گورنمنٹ جو لوگوں کا سٹانس ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کی وجہ سے آلریڈی بہت زیادہ پریشر ہے. لہٰذا اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ یہی جو ایک مومنٹم ہے یہ بلڈ ہوتا رہے. اس مومنٹم کے اندر اب ہم نے دیکھا کہ گلگت کے اندر بھی مظاہرے ہوئے، جو جو جنریشن زی کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں وہ اس کے اندر ایکٹیو تھے، انہوں نے بڑی نعرے بازی کی. اس کے علاوہ اور بھی ہم نے دیکھا کہ ڈفرینٹ پاکٹس آف دا کنٹری کے اندر جو مظاہرے ہیں وہ تھوڑی تھوڑی جگہوں پہ ہوئے ہیں. سو جب تک پریشر بلڈ نہیں کیا جائے گا، جب تک لا کے لیے اور سپریمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن، سپریمیسی آف دا لا کے لیے کھڑا نہیں ہوا جائے گا، جب تک لوگ اس کے اوپر کام نہیں کریں گے، تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی. نیرو کوریڈور کا جو آرگیومنٹ تھا وہ یہی تھا کہ بھائی یہ ایک پش اینڈ پل فورسز ہوتی ہیں جو ہمیشہ سول سوسائٹی ہوتی ہے، دوسری طرف جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ آپریٹ کر رہی ہوتی ہے، دوسری طرف سول سوسائٹی ہوتی ہے. اینڈ دا سول سوسائٹی ٹرائز ٹو، وہ اس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے سول سوسائٹی کی کہ بھائی وہ اسٹیٹ کو چیک میں رکھے، اسٹیٹ کو جو ریاست ہے، جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے، جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو کہ ریلیجیس اسٹیبلشمنٹ ہے، جو کہ بیوروکریٹک اسٹیبلشمنٹ ہے، جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو وہ چیک میں رکھے، اس کے اوپر وہ قابو رکھے. وہ کوئی غلط کام کرے تو سول سوسائٹی آگے آتی ہے، وہ آ کے اس کے خلاف بات کرتی ہے، اس کے اوپر تبصرہ کرتی ہے، اس کے خلاف احتجاج کرتی ہے، پیسفل طریقے سے، پرامن طریقے سے وہ اس کے اوپر اس کے اوپر ڈبیٹ کرتی ہے. اس کے کئی انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان کے اندر. پارلیمنٹ کے انسٹیٹیوشن پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہے، اس کے اندر اتنی زیادہ پاور نہیں ہے، اس کی اتنی اتھارٹی نہیں ہے، اس کی اتنی سگنیفیکنس نہیں ہے کہ وہ پرو ایکٹیولی پاکستان کے اندر جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کو آگے لے کے جا سکے. اس کے اوپر ہم دوبارہ بھی بات کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر عمران خان پہ بھی تنقید جائز بنتی ہے کہ انہوں نے بھی پارلیمنٹ کو اس طرح اسٹرانگ نہیں کیا. بٹ دین اگین جب عمران خان سے پوچھتے تو کہتے تھے میں چوروں کے ساتھ کیوں بات کروں، بٹ آپ کو کرنی پڑتی ہے، آپ کو ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر، سیاسی پروسیس کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں
کرنی پڑتی ہیں. سو پاکستان کے اندر جو ڈیموکریٹک رٹ ہے, جو کانسٹیٹیوشنل رٹ ہے, اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. پارلیمنٹ کے اندر بات چیت ہونی چاہیے, اجلاس ہونے چاہیے, جو تمام پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو وہاں پہ مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر کے آگے چلنا چاہیے. بٹ دین اگین اتنے زیادہ پولیٹیکل ڈیوائڈ ہے پاکستان میں, PMLN ہے, PPP ہے, PTI ہے, کہ ان کو اس ڈیوائڈ کو برج کرنا بہت مشکل ہے. اور دا پرابلم از کہ اب جو بیٹل لائنز ڈرا ہوئے ہیں وہ اس طرح ہوئے ہیں کہ ایک لائن کے ایک طرف وہ ساری فورسز ہیں جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں, جو ڈیموکریسی, کانسٹیٹیوشن, آئین, رائٹس, پولیٹیکل ایکٹیویزم, سوشل ایکٹیویزم کرتے رہے ہیں, وہ لوگ ہیں اس کے اندر. جو پولیٹیکل رائٹس ہیں, سوشل رائٹس ہیں, اکنامک رائٹس ہیں, ایتھنک رائٹس ہیں, پیریفری کی جو رائٹس ہیں اس کی جو بات کرنے والے لوگ ہیں. فار ایگزامپل محمود خان اچکزئی, محسن داوڑ, ریلیجس رائٹس کی بات کرنے والے لوگ جو آپ کے اہل تشیع کے علماء ہیں وہ ہیں. اور اس کے علاوہ سول سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس جرنلسٹ ہیں, آپ کے پاس یہ ہیں جرنلسٹ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, انٹیلیجنسیا کے لوگ تھے, ثاقب شیرانی صاحب تھے, اور یہ سارے لوگ تھے. اب یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ ایک سارٹ آف جو ٹریڈیشنل پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان سے ان سے ہٹ کے ہیں. تو یہ سارے لوگوں کا بھی ایک سارٹ آف ایک مجمع بن کے سامنے آیا ہے اسٹریٹ موومنٹ کے لیے, جس کے اندر آپ کے جو جماعت اسلامی کے بھی تھے, انہوں نے بھی کہا مزاحمت وہ جو فلسطین گئے تھے. سو ہوپ فلی یہ جو موومنٹ ہے, یہ جو مومنٹم بلڈ اپ ہو رہا ہے, اس میں لوگ اپنا حصہ ڈالیں گے, لوگ اس کے اندر پولیٹیکلی ایکٹیو ہو کے سامنے آئیں گے, اپنی بات چیت کریں گے. اس کے اندر سے جو مسنگ ایلیمنٹ ہے وہ علماء کا ایلیمنٹ ہے, اسپیشلی جو آپ کے JUI والے ہیں, مولانا فضل الرحمان والے, ان کو بھی اس کا حصہ بننا چاہیے اور اس پولیٹیکل موومنٹ کو آگے لے کے چلنا چاہیے. کیونکہ اگین جو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے پچھلی, جس کے اندر انہوں نے استثناء دے دیا فوجداری قانون سے, جس کے اندر کرمنل ایکٹیویٹی اور کرمنل پروسیڈنگ سے انہوں نے استثناء دے دیا آپ کے پریزیڈنٹ کو, آپ کے فیلڈ مارشل صاحب کو. یہ ایک ایسا پریسیڈنٹ ہے کہ وچ ٹیلز یو کہ بھائی پاکستان کے اندر بلیٹنٹلی قانون کو ٹلٹ کیا جا رہا ہے ان فیور آف سمبڈی اینڈ اگینسٹ سمبڈی. تو اگر اتنا واضح طور پہ اتنا بلیٹنٹلی اگر کوئی قانون کو ٹلٹ کر رہا ہے, قانون کا بیلنس خراب کر رہا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ قانون کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہے, یہ تو وہی پرانی والی بات ہوگی کہ ڈیوائن رائٹ آف دا کنگز. اگر کنگ جو ہے وہ وہ کنگ ہے, اس کو تمام اس سے چیزوں سے استثناء ہے, وہ جو چاہے کرے. اور جو تفریق ہے اور جو غریب بندہ ہے, جو ایک بندہ آن گراؤنڈ ہے, عام انسان ہے, اس کے لیے قانون مختلف ہے. یہ جو تفریق ہے, اسی تفریق کو تو اسلام نے آ کے ختم کیا تھا, اور یہ تفریق دوبارہ سے آپ بلڈ کر رہے ہو. آپ جو مرضی کہو, آپ جس طرح کے مرضی وہاں پہ ہمیں بیانات دو, آپ جس طرح کے مرضی وہ کرو, بلڈ کرو, آرگیومنٹس دو کہ بھئی ریلیجن کا آرگیومنٹ ہے, اسٹریٹجک لائک ایک نیسیسٹی کا آرگیومنٹ ہے, واٹ ایور دا کیس میں بی, یو کین ناٹ ٹیل the law, you cannot dismantle the آپ اس کو اس طرح وائلیٹ نہیں کر سکتے. آپ جو ہے جو آپ کا جو پولیٹیکل جو لیگل رجیم ہے, آپ اس کو اس طرح موڈیفائی نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو فیور کرے. although پاکستان کے اندر ان آفیشیل لیول پہ یہی ہو رہا ہے کہ بھائی قانون مختلف ہے, طاقتور کے لیے مختلف ہے, عام انسان کے لیے مختلف ہے. لیکن اب تو یہ اتنا بلیٹنٹلی ہو رہا ہے, اب تو بالکل اس کو قانون کا ایسا بنا دیا کہ بھائی میرے لیے قانون مختلف ہے, تمہارے لیے مختلف ہے. میں طاقتور ہوں, مجھ پہ قانون اس طرح اپلائی نہیں ہوگا, مجھے ایک پریفرینشیل ٹریٹمنٹ دی جائے گی. جس دن یہ ہوگا اس دن آپ کی معاشرے کا, آپ کی آئین کا, سب کی تباہی بربادی نکل گئی ہے. تو یہ نہیں ہونے دینا کسی نے بھی. یہ عمران خان جو کہتا تھا بالکل ٹھیک کہتا تھا کہ بھائی یہ اس طرح نہیں ہو جائے, قانون سب پہ صحیح اطلاق ہونا چاہیے, سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے. تو یہ جو پولیٹیکل موومنٹ بلڈ ہو رہی ہے, آئی ہوپ اٹ ٹیکس شیپ, آئی ہوپ اٹ ٹیکس مومنٹم, آئی ہوپ اٹ گوز فارورڈ. اس کے اندر تمام جو لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ وہی غلط ہوا, وہ سامنے آئیں, اس کے اندر حصہ ڈالیں, اور جو یہ ساری مومنٹم ہے اس کو ایک منظم طریقے سے آگے لے کے چلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اسپیشلی جو یہ جو تحفظ آئین پاکستان کانفرنس ہوئی ہے, اس کے جو پارٹیسپینٹس تھے ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ اس کو ایک انتہائی منظم طریقے سے آگے لے کے جایا جائے, اور ایک پراپر اسٹریٹجی ڈیوائز کی جائے جس سے اسٹیٹ کے اوپر پریشر بلڈ اپ کیا جائے. دیٹس آل فرام مائی سائڈ آن دس اسٹریٹ موومنٹ. آئی ول کم بیک ود مور. تھینک یو.